تو یہ تھی قیادت کی خصوصیات جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ کیونکہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ دو آیات اور ایک حدیث شریف آپ تک پہنچائی ہے، اس کو آپ سمجھیں گے تو اگلی بات سمجھ جائے گی، ورنہ نہیں سمجھ جائے گی۔ یہ خصوصیات جو قیادت کی خصوصیات تھیں اس آیت اور حدیث پاک میں، یہ عملاً صحابہ نے حضور میں دیکھی تھی کہ اللہ کے رسول میں یہ قیادت کی خوبیاں موجود تھیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد خلفائے راشدین نے جو حکمرانی کی، اس کا بھی وہی طریقہ تھا جو رسول اللہ کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حکمران کو کس طرح سلیکٹ کرنا ہے اور کیسے حکمران کو اپنا حکمران بنانا ہے۔ خلفائے راشدین نے جو حکمرانی کی وہ بھی اس وقت کے مسلمانوں کے سامنے تھی، تو ان کوششوں کے نتیجے میں صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اور نبی کریم علیہ السلام کی کوششوں سے ایک منفرد معاشرہ وجود میں آیا تھا، اسی کو ریاست مدینہ کا نام دیا گیا۔ یہ پس منظر تھا حضرت امام حسین۔ اب آئیے ان چیزوں کی روشنی میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیں گے۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 7 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت انہوں نے پائی، تو انہوں نے اپنے نبی کریم کو، نانا جان کو دیکھا، پھر خلفائے راشدین کو دیکھا تھا۔ چنانچہ 60 ہجری، اب 1446 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، تو 60 ہجری میں یزید برسر اقتدار آیا، تو آپ سب کچھ سن چکے کہ وہ کس طرح کی طبیعت اور کیسی شخصیت کا مالک تھا۔ تو وہ جب حکمران بنا عالم اسلام کا، تو اس نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے حساب کے مطابق، چونکہ اس نے گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو چلانا تھا، تو جیسا ذہن ویسے اقتدار کی خوبیاں۔ تو 60 ہجری میں یزید برسر اقتدار آیا، تو اس نے تمام بڑے بڑے جتنے بھی شہر اور صوبے تھے جو ان کے ہیڈ تھے، ان کو ان صوبوں کے گورنر تبدیل کیے، اپنے گورنر اپوائنٹ کیے تاکہ ان سے کام اپنی مرضی کا لیا جا سکے۔ ہیڈز گورنر جتنے بھی تھے تمام بڑے بڑے صوبوں کے، کیونکہ ریاست بہت پھیل چکی تھی، 25 لاکھ مربع میل کم و بیش حضرت عمر فاروق کے دور میں، پھر حضرت عثمان غنی کا دور، اللہ اکبر، تو بہت وسیع اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا۔ تو یزید نے تمام صوبوں کے گورنر تبدیل کر دیے، فرسٹ، سیکنڈ۔ مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا، اس کو اس نے لیٹر بھیجا، یہ الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ان الفاظ کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھیں گے تو آپ کو اگلی بات سمجھ جائے گی، ورنہ آپ دعا میں تسبیح میں مصروف رہیں گے، ایسا کام نہیں ہے، سمجھیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر کو جو اس نے لیٹر لکھا، اس کے ورڈز یہ تھے، تیرے پاس میرا یہ خط جب پہنچے تو حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلاؤ اور ان سے میری بیعت لو۔ یہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے ووٹ میرا لے، میری حق میں کہ وہ مجھے ووٹ دیں۔ اگر وہ انکار کریں کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، اسے ووٹ نہیں دیتے، یہ سنیے ریفرنس کے ساتھ ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا
फद्रिब अनाकहुमा वब्अस ली बिरुऊसिहिमा, उन दोनों को कत्ल कर दो और उनको कत्ल करके उनका सर मेरे पास भेज दो। डॉक्टर ख्वाजा बिन निज़ामी लिखते हैं कि यजीद यूँ ही तख्त नशीं हुआ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके तौर तरीके और उसकी स्टेटस और उसके अंदाज़ और उसकी कोशिशों को देखते ही फ़ौरन महसूस कर लिया था कि अब सिद्दीक़ व फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा वाली हुक्मरानी की बजाय कैसर व किसरा की शान व शौकत सामने आएगी। खुलफ़ाए राशिदीन आज़ादाना मुंतखब हुआ करते थे, मगर अब हुक्मरान जबरन मुसल्लत किए जाएंगे। इजहार राय की आज़ादी जो हर मुसलमान का बुनियादी हक़ है, हमेशा के लिए छिन जाएगा ये हक़। अल्लाह की बादशाहत की बजाय दुनिया के बादशाहों की हाकिमियत कायम हो जाएगी और कुरान व सुन्नत की बजाय ऑल इन ऑल सलातीन बादशाहों की ख्वाहिश के मुताबिक कानून बनने लग जाएंगे। जब आपने ये महसूस किया तो फिर ज़हरा के लाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूरी ताकत से उठे और इस्लामी खिलाफत को बचाने के लिए उन्होंने तन मन धन की बाजी लगा दी। मेरे बिरादरान, इसी को इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था, आईन जवां मर्दां हक गोयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर यजीद के बैत करने का दबाव बढ़ता गया। बिल आखिर आपने यजीद को सपोर्ट करने की बजाय मदीना मुनव्वरा से हिजरत का फ़ैसला किया। शाबानुल मुअज़्ज़म 60 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहल व अयाल समेत मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो अहले इराक़, जहाँ करबला मुअल्ला इस वक्त एग्जिस्ट करता है, ये कूफा से करीब है, मैं भी हाज़िर हुआ था 1989 में। तो इराक़ के का एक शहर है कूफा, कूफा के साथ नजफ़, नजफ़ से आगे फिर करबला मुअल्ला। मेरे बिरादरान, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में इराक़ के लोगों के ख़तूत आना शुरू हुए कि आप हमारे पास आएँ, हम आपकी हिमायत करते हैं। बार बार ख़तूत का सिलसिला शुरू हुआ और कई कूफा के जो बड़े सरदार थे वो चल कर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि आप कूफा आएँ और हम आपका साथ देंगे और हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। तो जब उन लोगों का इसरार हद से बढ़ गया तो आपने हालात की तहकीक के लिए अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु जब कूफा पहुँचे तो हज़ारों लोगों ने आपकी बैत कर ली, हज़ारों लोग आपके साथ मिल गए, हज़ारों की तादाद में लोग हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की हिमायत में पहुँच गए। मेरे बिरादरान, इस इब्तिदाई सूरत हाल को देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा कि हालात बड़े साज़गार हैं, लोग बिल्कुल अच्छे हैं, बड़ी हिमायत कर रहे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ कूफा। ये एक सीन है, ये एक मंज़र है, बिल्कुल एक ऑथेंटिक जो हालात हैं, क्योंकि आम जो मुसलमान है वो जानता नहीं है इन हालात को। मेरे बिरादरान, आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा आने की दावत दे दी
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب دوسری سائڈ جب یزید کو معلوم ہوا کہ کوفہ کے اتنے لوگ یزید کے جاسوس مقرر تھے، انہوں نے فوراً اطلاع کی یزید کو کہ یہاں مسلم بن عقیل کے اوپر تو بہت تعداد میں لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور بڑا پاپولر ہو گئے ہیں یہ۔ تو پھر یزید نے بصرہ کا گورنر تبدیل کیا، اور بصرہ کے گورنر کس کو لگایا؟ ابن زیاد کو، کوفہ کا گورنر۔ یزید نے بصرہ کے گورنر، جو پہلے بصرہ کا گورنر تھا، اس کو وہاں سے چینج کر کے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، اور اس سے کہا کہ مسلم بن عقیل کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فوراً روکو، ہر صورت میں جیسے بھی ہو مسلم بن عقیل کو فوراً کیپچر کرو میرے برادران۔ چنانچہ وہ تیزی سے آیا، اور جب کوفہ پہنچا تو اس نے لوگوں کے تعاون سے حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے گرفتار کیا اور پھر ان کو شہید کر دیا۔ میرے برادران، ذی الحج 60 ہجری، یاد رکھا جائے، یہ نقطے ہیں نئی جنریشن کے لیے، یہ معلوماتی ٹاپک ہے جس سے ہمیں واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ذی الحج 60 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال سمیت مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام سالبہ یا سولبہ، سالبہ لفظ ہے، اس میں پہنچے تو آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے رضی اللہ عنہ، اور وہاں کے حالات معلوم ہوئے تو اس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ جتنے بھی اور دوست تھے، ساتھی تھے، رشتہ دار تھے، اللہ اکبر، سب سے فرمایا تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ خوشی سے واپس جا سکتا ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آخر کار 72 افراد کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے مقام پر اترے۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری، یاد رکھا جائے، 2 محرم شریف 61 ہجری کو عمر بن سعد اہل کوفہ کی 4000 فوج لے کر آپ کے پاس پہنچا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا، اس کا پیغام پہنچایا کہ فوراً یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے انکار کیا تو ابن سعد کی طرف سے پھر دباؤ بڑھتا گیا کہ یزید کی بیعت کریں۔ مختصر 2 سے 3 4 5 6 7 8 9 محرم تک یہ اصرار ہوتا رہا۔ 9 محرم کو عصر کے وقت یہ آرڈرز آئے گورنمنٹ کی جانب سے کہ دریائے فرات، ہم نے یہ نہر فرات چھوٹی سی ہے، اس کو ہم نے دیکھا تھا جب ہم اس سے گزر رہے تھے، تو تم کہ یہ تاریخی ہسٹوریکل چیز تھی، یہ واقعی نہر تھی، رات مغرب کے ٹائم ہمیں نظر آئی تھی، یہ کربلا معلیٰ کے قریب ہے۔ حکم آیا کہ اس دریا پر خوب پہرا لگا دو، مضبوط کرو تاکہ امام حسین پانی حاصل نہ کر سکیں۔ تو 9 محرم کو ابن سعد نے آخری مہلت دی کہ کل 10 محرم ہے، اگر صبح تک یزید کی تم نے بیعت نہ کی تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ اللہ اکبر، مالک قرآن شریف کی آیتیں یہاں بہت سی بولتی ہیں، میں بالکل چھوڑتا جا رہا ہوں۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ اکبر، کربلا کی سرزمین کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہاں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور آج بھی امام عالی مقام وہاں ان کا روضہ اقدس ہے۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا جس دن 61 ہجری 10 محرم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کوفی فوج کے سامنے آخری خطبہ دیا۔ اس کے الفاظ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے جو آخری خطبہ دیا کوفی فوج کے سامنے، یہ لفظ تھے، فرمایا حق کے معاملے میں ہم وقت کے بادشاہ سے نہیں ڈرتے، جس راستے پر ہم چلتے ہیں اس پر چلنے والے سب سے بہترین اور اس کی مخالفت کرنے والے قیامت کے دن خسارے میں نقصان میں ہوں گے۔ پھر اہل کوفہ میں بہت سے لوگ تھے نا جنہوں نے خط بھیجے تھے، جو خود چل کر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آپ نے فرمایا اگر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا، یہ مشہور ہے روایات میں ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا آج باقی ہوتا تو تمام عیسائی اس گدھے کی پرورش کرتے اور اس کی حفاظت کرتے۔ تم کیسے مسلمان ہو اور کیسے امتی ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم کو نہ خدا کا خوف نہ رسول کا شرم، تم نے خط بھیجے تھے، مسلسل مجھے بلایا، میں آ گیا، تو اب پھر مخالف ہو گئے ہو، اب بھی اگر میری مدد کرو اور مجھے قتل نہ کرو بلکہ مجھے واپس جانے دو تاکہ میں مکہ مدینہ جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ یہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ میرے برادران، وہ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک ایک کا نام پکارا، فلاں تو نے خط لکھا، فلاں تو نے خط لکھا، فلاں، سب کا نام ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ تم نے مجھے اصرار کیا تھا، یہاں بلوایا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا اور نہ ہی بلایا ہے۔ بس پھر یہ سن کر آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبر والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اپنا فرض ادا کیا اور مالک کے حوالے کیا۔ جنگ کا آغاز ہوا 10 محرم کو۔ میرے برادران، سب سے پہلے آپ کے جو مخلص ساتھی تھے، مخلص ترین ساتھی تھے آپ کے، وہ سب سے پہلے انہوں نے شہادت پائی۔ تو جن خوش نصیبوں نے 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہادت پائی، میں ان کے نام آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے۔ سب سے پہلے مخلص ساتھی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ آپ سن چکے۔ پہلے مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ۔ امام حسین کی پریزنس میں، موجودگی میں سب سے پہلے مسلسل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یہ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے، پھر عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، یہ سب مسلم بن عقیل کے بیٹے، یہ سب شہید ہوئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن حسن، امام حسن کے بیٹے، فیروز نے شہادت پائی۔ پھر ان کے بعد ابو بکر بن حسن، آپ دیکھ رہے ہیں امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ کیا یہ محبت نہیں تھی ان کو ابو بکر سے؟ نہیں تھی محبت ان کو؟ کوئی اپنے دشمن کا نام، اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا۔ ابو بکر بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، یہ شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن نے ارزق نامی مشہور پہلوان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود شہید ہوئے۔ پھر ان کے بعد محمد بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن جعفر، جعفر بن عباس اور غازی علمدار شیر عباس، انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور حضرت علی اکبر، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام عالی مقام کے بیٹے ہیں، نوجوان۔ اور ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کی آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز جیسی تھی۔ جب یہ آئے
اللہ، یہ شعر پڑھتے ہوئے میں قربان، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی شان پر قربان جائیں۔ ہمیں زندگی سکھا گئے کہ لوگوں، دنیا میں دین کا اور حق کا ساتھ دینا ہے، مشکلات کو فیس کرنا ہے۔ کہاں مدینہ، کہاں مکہ، کہاں کوفہ، کہاں کربلا، کہاں نجف۔ حضرت علی اکبر بن حسین ابن علی جب آئے، ان کا یہ جملہ تھا، جب آئے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں آئے، وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ کو۔ حضرت علی اکبر کی زبان پر یہ شعر تھا، انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، اور رب کعبہ کی قسم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ ان پھولوں میں 6 ماہ کے حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے۔ اللہ ان کے صدقے میں پوری امت کی خیر فرمائے۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی جام شہادت نوش فرما چکے، 61 ہجری 10 محرم آپ خیمہ میں تشریف لائے۔ خواتین کو، مستورات کو، حضرت زین العابدین کو، چونکہ انہوں نے بیمار تھے، ان کو ذمہ داریاں دیں کہ یہ سب تم نے سنبھالنا ہے بعد میں، میرے بعد۔ چنانچہ انہوں نے بعد میں اپنے پورے خاندان کو سنبھالا۔ یزید کے پاس گئے، پھر واپس مدینہ منورہ میں امام زین العابدین کشف المحجوب میں ضرور پڑھنا جا کر، داتا گنج بخش علی حجویری حسنی حسینی سید ہیں، انہوں نے لکھا ہے قصیدہ حضرت امام زین العابدین کا۔ میرے برادران، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ میں تشریف لے گئے۔ تمام خواتین کو کیا حکم دیا؟ صبر کرنے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے، اور اللہ رسول کے احکامات کی اطاعت کرنے کی وصیت فرمائی۔ اور اس کے بعد میدان کارزار میں امام عالی مقام جب خود آئے، اللہ اکبر، جب آپ آئے تو رنگ ہی نرالا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر پر رسول اللہ کا عمامہ تھا، حضور کا عمامہ باندھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا عمامہ حضرت امیر حمزہ کی زرہ سینے پر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پٹکا کمر پر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہاتھ میں، اور اہل کوفہ کے خطوط کا تھیلا وہ آپ نے اپنے ساتھ لیا، اور گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، اور پھر لشکر یزید کا مقابلہ کرنے لگ گئے۔ مقابلہ ہوا، بہت ہوا، اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ کام مکمل کرنا ہے، مختصر وقت ہے۔ بڑی بہادری کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ تنہا ہزاروں کا مقابلہ کیا، ہزاروں یزیدی فوج کا سامنا کیا۔ میرے برادران، اسی کو جس جذبے سے شہادت پائی، اس کو دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ آپ جائیں گے، کبھی اللہ کو لے جائے اس محبت سے کہ ہمارے امام وہاں آرام فرما ہے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ زندگی اسی شے کا نام ہے کہ قیامت آ جائے گی مگر امام حسین کا نام روشن رہے گا حق کی خاطر۔ میرے برادران، شمر کے حکم سے جو کمانڈ کر رہا تھا یزیدی فوج کو، اس نے چاروں طرف سے حکم دیا، پیدل فوج جتنی بھی تھی چاروں طرف سے حملہ کرو، اکیلے نہیں، چاروں طرف سے
فوج ٹوٹ پڑے برادران، تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی، آپ کو جسم پر 45 زخم تلواروں کے، 35 زخم نیزوں کے، تیروں کے، نیزوں کے۔ چنانچہ ورعا بن شریک کی تلوار سے آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا، اور حالت سجدے میں جب وقت آیا سجدے میں سر رکھا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ کائنات کو یہ بتا گئے کہ اس حال میں بھی ہم نے نماز نہیں قضا کی، اس مشکل گھڑی میں بھی حالت خوف میں صلاۃ الخوف کے طور پر ہم نے نماز ادا کی۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ تو میرے برادران، ہر سال محرم شریف آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو عالم اسلام میں دو ہی کام ہوتے ہیں، میں اب کیا تفصیل میں جاؤں۔ ایک طرف داستان غم اور ماتم کا زور، ٹھیک ہے جی، دوسری طرف ہم نظر و نیاز کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پاس ریفرنس لکھا ہوا ہے، میں آپ کو رسول اللہ کے لفظ سنانا چاہتا ہوں۔ ماتم حرام ہے، فرمان نبوی ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیۃ فلیس منا، جس نے موت یا غم میں اپنے چہرے کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا یعنی ماتم کیا، اور زمانہ جاہلیت کے لفظ بولے، حضور نے فرمایا وہ رسول اللہ کی امت سے خارج ہے۔ اور دوسری حدیثیں ہیں جن میں نوحہ اور ماتم کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اور باقی اصل جو کام ہے وہ ہے امام عالی مقام کا کردار ہے، وہ ان کا کریکٹر ہے۔ نمازیں ہم نہ پڑھیں، قرآن ہم نہ پڑھیں، بڑی محبت ہے مجھے امام حسین سے بھی، کیسی محبت، یہ کس طرح کی محبت؟ مجھے نماز آتی نہیں ہے، میں نے پڑھنی ہی نہیں ہے۔ تقاضا یہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری لمحے تک سجدہ نہ چھوڑا، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ یہ جامع صغیر میں حدیث ہے، میرے پاس ریفرنس صفحہ بھی لکھا ہوا ہے، موبائل کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ حضور کا حکم ہے، اس 10 محرم سے یہ پیغام لے کر اٹھ، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہے ان کو صحیح معنوں کے اندر عقیدت کا اظہار ان کے ساتھ، یہ محبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تیسری صورت پھر عقیدت تو ہے ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اہل سنت و جماعت ہم لوگ ان کے نام کی نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ کتاب میرے پاس بہت پرانی کتاب، میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا یہ آج کا کاغذ نہیں ملتا، یہ صدر الحفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھی تھی، یہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھانے کے لیے لے آیا کہ یہ جو ہم نظر و نیاز ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، مراکل فلاح شرح نور الازا صفحہ نمبر 313،
حدیث شریف عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سأل رسول اللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ انا نتصدق عن موتانا ونحج عنہم وندعو لہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے فوت شدگان کے لیے جو ہمارے عزیز و اقربا ہمارے پیارے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم صدقہ دیتے ہیں اور ان کی طرف سے حج بدل بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، فہل یصل ذالک الیہم، یہ ہماری دعائیں، یہ ہمارا حج، یہ ہمارا صدقہ خیرات، یہ نظر و نیاز، حل یصل ذالک الیہم ان تک پہنچ جاتا ہے؟ ہم نے تو مسجد میں کیا، کربلا محلہ تو وہاں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم انہ لیصل ویفرحون بہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو کچھ تم دعا اور یہ نعمتیں، یہ تحفے بھیجتے ہو، یہ سب ان تک پہنچ بھی جاتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ویفرحون، اور میرے پاس اس عالم دین کا نام لکھا ہوا ہے عز الدین بن سلام، میں نے اس حوالہ لکھا ہے مدارج النبوت میں۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ وہ لوگوں کو منع کرتے تھے، کچھ نہیں پہنچتا، نہ بھیجا کرو، نہ دعائیں مانگا کرو، نظر و نیاز نہ کیا کرو، وہ روکتے تھے۔ دنیا سے میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ جب وہ فوت ہوئے ان کو وفات کے بعد یہ حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا، لوگوں نے ان کو خواب میں پوچھا حضرت کیا حال ہے، آپ ہمیں ایصال ثواب سے منع کرتے تھے، وہاں پہنچتا ہے کچھ نہیں پہنچتا؟ تو انہوں نے مرنے کے بعد اس شخص کو بتایا کہ دنیا میں ہم تم لوگوں کو منع کرتے تھے، یہاں جب آئے تو سب کچھ پہنچ جاتا۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت 10 محرم کو بالخصوص نظر و نیاز اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشوراء کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے برادران، ماہ محرم کا تذکرہ والفجر قرآن شریف میں آتا ہے، والفجر، یہ 30واں سپارے میں سورت کا نام ہی والفجر ہے۔ یہ کیا ہے والفجر؟ سنیے جی، ان ابن عباس کان یقول فی والفجر ولیال عشر وہو المحرم فجر السنہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو الفجر کا لفظ ہے، اس فجر سے مراد ماہ محرم کی پہلی صبح ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، سال کی پہلی فجر، ماہ محرم کی پہلی صبح، والفجر، اب قسم ہے فجر کی، اس فجر سے مراد ماہ محرم کی پہلی صبح ہے۔ یوم عاشور کیوں کہتے ہیں جی؟ یہ بھی قابل توجہ ہے میرے برادران۔ یوم عاشوراء کہا جاتا ہے جی، یوم عاشوراء کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے اسلامی سال کے روشن دن درخشاں راتیں، علامہ شہزاد مجدد صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 241 پر لکھا ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری ہیں، وہ فرماتے ہیں عشر کہتے ہیں 10 کو، تو 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 بہت بڑے انبیاء، 10 نبیوں پر خصوصی ان کو انعامات عطا فرمائے، اس لیے 10 محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے وہ 10 محرم۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام جتنے بھی ہیں، تو اس وجہ سے 10 محرم کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ میرے برادران، اس میں نمازیں ہیں، ہم ویسے ہی پڑھیں گے اور محافل ضرور کریں گے، 10 محرم کی محفل میں شمولیت
اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ذکر خیر اور ایصال ثواب۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو، سن لیجیے۔ عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم عاشوراء۔ ایک تو 9 اور 10 محرم کے روزے کی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، یا 10 اور 11 کا رکھیں یا 9 اور 10 کا رکھیں، 2 روزے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد ان روزوں کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی فضیلت ہے۔ میرے برادران، ایک اور چیز جو آخری بات ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس 10 محرم کو، جو شخص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر میں اہل و عیال پر وسعت کرے، کھلانے پلانے کی، خیرات بانٹنے کی، زیادہ دے، 10 محرم میں حضور کی حدیث ہے، اور یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ 10 محرم کو جو وسعت اختیار کرے، خوب کھلائے پلائے بانٹے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو 10 محرم والے دن وسعت اختیار کرے گا کھلانے پلانے میں، اہل و عیال پر، لوگوں پر کھلا خرچ کرے گا، حضور نے فرمایا اللہ سارا سال اس کو کھلا عطا فرمائے گا۔ ہمارے لیے تحفے ہیں۔ تو اس قرآن کریم کو لے کر، اس دین کو لے کر میرے برادران، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز 10 محرم تو یہ آئے گا، 22 جولائی کو ہم یہاں انشاءاللہ الرحمن جو 40 روزہ فہم قرآن مجید کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ 22 جولائی سے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ کئی لوگ داخلہ لے رہے ہیں۔ تو اس میں ہم ایک آیت قرآن کی روزانہ، نماز کے مسائل اور عربی گرامر کا ایک سبق اور سوال و جواب کی نشست، یہ صرف مغرب اور عشاء کے درمیان 22 جولائی سے انشاءاللہ اسی مسجد میں ہم شروع کریں گے۔ اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں درس نظامی کی کلاسز کا ڈیلی کل یوم باقاعدگی کے ساتھ بلا ناغہ مغرب کے بعد ناظرہ قرآن مجید بھی پڑھایا جا رہا ہے، درس نظامی کی کلاسز کا بھی الحمدللہ روزانہ کلاس ہو رہی ہے۔ اور اس مرتبہ جو ہم نے ٹیسٹ لیا، چونکہ اس ماہ کے ٹیسٹ، جولائی کے ٹیسٹ میں چونکہ سلیبس صرف مئی کا نہیں تھا، جون کا بھی سلیبس تھا، 2 مہینوں میں ہمارے استاد صاحب نے جو کچھ بچوں کو پڑھایا اس کو ایویلویٹ کیا، اس کا ٹیسٹ لیا، 3 ٹیسٹ لیے گئے۔ تو اس میں علی حسن گوٹ ایوریج 69.16 ایوریج ان کے مارکس میں، اور فرسٹ پوائنٹ جو ہے عبدالاحد صاحب گوٹ ایوریج 86.11 مارکس انہوں نے حاصل کیے، اور ہی اٹینڈڈ آل 3 ٹیسٹس اینڈ فلی پارٹیسپیٹڈ آل ٹیسٹ۔ اس لیے آپ درود شریف پڑھ لیں، ہم ان کو انعام دیتے ہیں، آپ کا درود ادھر سے نظر ہوگی، اور عبدالاحد صاحب اپنا انعام وصول کریں۔ یہ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کیا۔ یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ ہمارے سلسلوں کو ترقی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔